بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی ایاز حاضر ہے اس ولاگ کے ساتھ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سب کو خیریت سے رکھا ہوگا اور اچھے سے رہیے، میری دعا ہے۔ یہ جو آج کا میں ولاگ کر رہا ہوں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ایک ایسے سبجیکٹ سے جس کا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تعلق ہو، کچھ لوگوں کا نہیں ہو، کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہو۔ میں یہاں پہ کیوں اس جھمیلے میں پڑا اور یہ کیسے شروع کیا۔ ایک تو ایکسپریشنز آپ پورے طریقے سے سوشل میڈیا پہ کسی بھی پلیٹ فارم سے اس طریقے سے نہیں کر پاتے جس طریقے سے آپ یوٹیوب کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اپنے دل کی بات، اپنے ذہن کی بات، جہاں بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی اس سے ایگری کرے اور ہر ایک کا حق ہے اختلاف کرنے کا۔ میرا تو کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ تھوڑا شعور رکھتا ہوں، معاشرے کے تمام معاملات کے اوپر نظر رکھتا ہوں، لیکن ایسا کوئی میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ میں کسی صحافت کے کسی ایک زمانے میں 25-30 سال پہلے کچھ لکھا کرتا تھا، مگر وہ پھر اس کے بعد پھر لائف بالکل چینج ہو گئی، کسی مڈل ایسٹ چلا گیا، اس کے بعد پھر وہاں کے جو مسائل تھے 30 سال ہو گئے کم از کم وہاں پہ باہر رہا میں، تو اس کا میرا کوئی تعلق ایسا کچھ سچ تھا نہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں پہ آیا تو اپنا کچھ کرنا ہی تھا، تو میں نے ٹریول ایجنسی کھولی۔ ٹریول ایجنسی شروع ہی کی تھی کہ وہ سارا نقصان ہو گیا اس لیے کہ وہ کووڈ-19 آ گیا۔ اچھا خاصا کام بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال کووڈ-19 آ گیا تو ظاہر ٹریولنگ کا جو حشر ہوا یا ایئر لائن کا جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہی ہے، تو اس میں کہاں بچنے والا تھا۔ تو بس زندگی جو ہے وہ ایک دم ایک دن کے اندر جو ہے وہ جیسے الیکٹرک کا سوئچ ہوتا ہے آن آف، ویسے ہی ہو گیا۔ گھر بیٹھ گئے۔ اب گھر پہ بیٹھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیسے بیٹھیں، کیا کریں۔ تو پھر ایسے ہی کچھ اتفاق سے ایک کوئی یوٹیوب میں نے آن کیا تو سیاسی حالات کے اوپر تھا تو دیکھتا رہا، پھر ایک ایک کر کے سارے لوگوں کے اب حالت یہ ہو گئی کہ میں 8 سے 10 گھنٹہ جو ہے وہ یوٹیوب دیکھنے لگا، اور میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جن کے یوٹیوب کی وجہ سے میں اپنا لاک ڈاؤن کمپلیٹ کر سکا، ورنہ میرے لیے تو زندہ رہنا مشکل تھا کہ میں کیسے زندہ رہوں گا۔ گھر کی چھوٹی موٹی کوئی جو میرے لائق تھا وہ کچھ تو تھا نہیں کہ میں گھر میں کرتا وہ کام، لیکن یہ کہ بہرحال اس یوٹیوب نے جو ہے میں آئی تھینکفل ٹو مائی آل کولیگس، اور میں ان کے نام بھی لوں گا ابھی، کہ ان لوگوں کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ایک شعور بھی ڈیولپ ہوا، پھر جو جس طریقے سے معاشرے کے اندر ساری چیزیں چل رہی ہیں ان کا پتہ بھی لگا۔ ویسے تو ٹی وی دیکھتا تو نہیں ہوں میں، نیوز چینل نہیں دیکھتے، نیوز چینل دیکھنا سب سے فضول کام ہے۔ آپ کو سچ تو ملنا نہیں ہے کسی بھی نیوز چینل کے اوپر، کسی بھی ٹاک شو کے اندر۔ سب اپنے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، سب کے ایجنڈے ہیں سارے جتنے میں اس سبجیکٹ کے اوپر کوئی میڈیا کے اوپر ایک الگ سے لاک کروں گا، لیکن ابھی جو ہے وہ اس پہ مگر میں نہیں دیکھتا، اور میری زندگی اور صحت تندرستی اور دماغی حالت جو اچھی ہے اسی وجہ سے کہ میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، کسی بھی کوئی بھی کتنا ہی اچھا حسین پروگرام ہو مجھے انسپائر نہیں کرتا، کیونکہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کوئی ایجنڈا لے کے بیٹھے ہیں اسی حساب سے۔ اور اس وجہ سے ہی یوٹیوبرس کی سکسیز ہوئی۔ یوٹیوبرس کیوں کامیاب ہوئے؟ یوٹیوبرس اس لیے کامیاب ہوئے کہ لوگوں نے ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑ دیا، اور یوٹیوبرس کی جو سچائی ہے یا جو ان کی ایمانداری ہے اس سے لوگ امپریس ہوئے، کیونکہ لوگ سچ سننا چاہتے ہیں، لوگ کسی کے ایجنڈے کو نہیں فالو کرنا چاہتے یا سننا چاہتے، دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے آج جو میڈیا کی چیخیں ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے فلفل نہیں کیا اپنے تمام جو وعدے تھے یا جو بھی چیزیں تھیں۔
اب آگے جو ہے میں یوٹیوب پہ ہی بات کرتا ہوں. تو میں ان یوٹیوبرس میں جو سب سے پہلے جو میں جن کے اوپر غور کرتا رہتا تھا شروع کیا جن سے وہ صابر شاکر صاحب تھے. حالانکہ ان کا تعلق ٹیلی ویژن سے بھی ہے، اس لیے ان کو مقبولیت بھی اسی حساب سے اسی لیول سے ملی. سمیع ابراہیم ہیں، مبشر لقمان ہیں اور عمران خان ہیں جو ایکسپریس کے اوپر ہوتے ہیں. تاریخ متین شاید 92 کے اوپر ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا ان کو، شاید پہلے بہت پہلے، مجھے پتہ نہیں کیا ان کا کیا اسٹیٹس ہے. لیکن جو میں نے امپریس ہوا سب سے پہلے وہ ہوا صدیق جان صاحب سے. صدیق جان جو ہیں وہ میرے حساب سے ان کی اتنی میں یہ کہوں گا ان کی اتنی پرفیکشن ہو گئی ہے کورٹ کی نیوز کور کرنے کی کہ میں تو اگر کچھ میری پوزیشن ہوتی یا میں چیف جسٹس ہوتا ان کو جوڈیشل کمیشن میں ڈال دیتا. ماشاءاللہ سے اس بندے کی ایک تو سچائی کی رپورٹنگ ہے، سچ رپورٹ کرنا، یہ بہت ان کی سب سے خاص بات ہے. یہ کسی کا سائڈ یا کسی کا فیور ایسا کچھ ان کا معاملہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سچائی ہے ان کی رپورٹنگ میں نظر آتی ہے اور یہی ان کی کامیابی ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا کہاں وہ خبریں دیا کرتے تھے بیچارے کورٹ روم سے، اور یہاں پہ عامر متین اور رؤف کلاسا صاحب ڈنڈیاں مارا کرتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ صدیق جان نے کیا خبر دی. لیکن اب جب صدیق جان کو اب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو سب بونے ہیں ان کے آگے. صدیق جان کی میں جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے اور سنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسٹ رپورٹر، اور جو ان کی دسترس ہے عدلیہ کور کرنے کی، عدالتیں اور ججز کے بارے میں ساری چیزیں، وہ مطلب پرفیکٹ ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میں ان کو پسند کرنے لگا ہوں، میں ان کا فین ہو گیا ہوں. اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ صدیق جان کو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں لے لیا جائے تاکہ کچھ صحیح فیصلے بھی ہو سکیں. پھر آ جاتے ہیں عیسیٰ نقوی صاحب. یہ سب کو میں پاگل ہو گیا ہوں دیکھ کر کے بھائی، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ مطلب میری اب تو میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ میری اب زندگی کا کیا حصہ رہ گیا ہے. عیسیٰ نقوی صاحب خارجہ پالیسی پرفیکٹ. کوئی چیز آپ دیکھیں نا، ہم لوگ کتنے اخبار پڑھ لیتے ہیں، کتنی بھی چیزیں کر لیتے ہیں، جتنا بھی اس پہ یوٹیوب دیکھ لیں، ٹویٹر دیکھ لیں، مگر جو اصل صحیح جو خبر کمپائل کر کے جس طریقے سے عیسیٰ نقوی صاحب دیتے ہیں، ہیڈس آف، بہت زبردست بیٹا، بہترین. پھر آ جاتے ہیں عدیل برائچ. عدیل برائچ اچھے ہیں، اچھے انداز ہے ان کا بات کرنے کا. یہ بھی میرا خیال کسی چینل سے تعلق رکھتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، شاید دنیا ہے میرا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. عدیل برائچ کے ساتھ ایک چیز ہے، اس چیز کو پتہ نہیں، میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، ضروری تھوڑی کہ میری باتیں ساری صحیح ہوں، میرا اپنا آبزرویشن ہے اور اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے اور انکار بھی کر سکتا ہے. عدیل برائچ کی جو جب وہ سولو آتے ہیں تو بہترین، ان کو دیکھنے کا بھی دل چاہتا ہے، ان کو سننے کا بھی دل چاہتا ہے. وہ پکڑ کے لے آتے ہیں ویسے ہی کسی کو نہ، اب اس میں صدیق جان بھی ہوتے ہیں، اس میں دوسرے بھی رپورٹرز ہوتے ہیں. وہ پروگرام دب جاتا ہے میرے حساب سے. میں آئی ڈونٹ نو، مطلب یہ نہیں کہ میرا کوئی حتمی ہے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس سے اختلاف انکار کیا جا سکتا ہے، اور اگر برا لگے تو میں معذرت چاہ لیتا ہوں. عدیل برائچ اگر اکیلے پروگرام کرتے ہیں تو اس میں دم ہوتا ہے، جاندار ہوتا ہے، ان کو سننے کا بھی مزہ آتا ہے اور دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے. وہ جب دوسرے کسی کو لے آتے ہیں، چاہے چاہے صدیق جان ہو یا اور بھی کوئی بھی، وہ پروگرام دب جاتا ہے، اس میں عدیل برائچ خود دب جاتے ہیں. بات یہ ہے ساری کہنے کی. تو میرا ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی رپورٹنگ اپنے لیول کے اوپر خود کریں. اب میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. پھر میرے نظر میں ہے عمر انعام صاحب. اب عمر انعام صاحب جو ہیں وہ بہترین ہیں، اچھے ہیں، محب وطن ہیں، پاکستان کا پہلے سوچتے ہیں. مگر ان کو دیکھ کر کے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی درس قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب تفسیر قرآن کر رہے ہیں. تو یہ لک نہیں، یعنی یہ کنسیپٹ نہیں آ رہا. کبھی کھڑے ہو کے کبھی کریں، کبھی، اور یہ کوئی ایسا مطلب ماحول رکھیں ارد گرد، یہ پیچھے دیوار ہے خالی، اور مطلب میں یہ نہیں کہتا ان کا میٹر کم ہوتا ہے، میٹر تو بالکل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں اور ایک
یہ کہنا چاہیے کہ ایک ایسا دیکھیے ان کی جو باتیں ہیں وہ پہنچنی چاہیے. اب ان کی باتیں پہنچنے کے لیے ارد گرد کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے. جیسے عمران خان ہیں وہ جو ایکسپریس والے ہیں وہ ٹھیک ہیں, ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے, لیکن ان ایک چینج آتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہاں ٹھنڈے میں بیٹھے ہیں اچھے سے. تو ویری گڈ عمر, کیپ اٹ اپ. عمران وسیم ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی مطلب مجرم کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پیچھے پیچھے بھاگنا ہے, اتنا جلدی اتنی سب کچھ, لیکن ان کی بھی رپورٹنگ کورٹ کے معاملے میں ٹھیک ہے, اچھی ہے, دیکھی جا سکتی ہے بالکل, اور اس میں معلومات انفارمیشن بھی ہوتی ہے. سمیع ابراہیم جو ہیں وہ تو ظاہر ہے پرفیکٹ پکے میڈیا کے بندے ہیں, تو ان کے اوپر کہنا کچھ بیکار ہے. بس ان کی جو اسٹائل ہے ویسے ہی جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے آئے ہیں ویسے ہی ہے. خبریں ان کے پاس بھی اچھی آ جاتی ہیں. صابر شاکر پرفیکٹ رپورٹر ہیں. وہ یوٹیوبرز ہوں یا کوئی بھی ان کو آپ پوزیشن دے دیجیے وہ لگیں گے رپورٹر. انداز ان کا رپورٹر ہی والا ہے, اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں رپورٹر ہوں بیسکلی. تھوڑا سا وہ ویڈیو میں ٹائم بہت ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں, دن, تاریخ, ٹائم, سیکنڈ, منٹ, یہ سب بتانے میں جمعہ ہے, ہفتہ ہے, اتوار ہے, یہ سب جیسے آدمی شروع سے بور ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اسٹارٹ کرو, ٹو دی پوائنٹ بات کرو. یہ چینل سبسکرائب کرنا تو انہوں نے شاید چھوڑ دیا ہے, تو آ جاتا ہے ویڈیو اس کے اوپر. لیکن یہ کہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھینچتے ہیں, پتہ نہیں ان کی کیا ضرورت ہے. ایک تو آپ کا جب انٹرو آ گیا تو بس ختم ہے, اس کے بعد آپ دن, تاریخ, مہینہ, سال یہ سب بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا پوائنٹ پہ آئیں اور اپنی خبر دیں. اور آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ سچی خبر دیتے ہیں. آپ اپنی خبر دیں, آپ اپنا رپورٹ دیں. میں کوئی میں ایک آؤٹ سائڈر کے طور پہ اپنا پوائنٹ دے رہا ہوں. اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے. نہیں, ہو سکتا ہے کہ یقیناً سب لوگ اختلاف کریں گے کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کرتے, ہم وہ نہیں کرتے, لیکن میرا اپنا جو ہے, کیونکہ میں آئی لو دیم. یہ جتنے میں جن نام لے رہا ہوں میں فالتو کے نام نہیں لے رہا ہوں, ان کو میں نے دیکھا ہے, دیکھ رہا ہوں, ڈیلی دیکھتا ہوں, اس وجہ سے بات کر رہا ہوں. ایسا تو نہیں کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں, ایسی باتیں کر رہا ہوں. نہیں, میں کسی پہ اعتراض بھی نہیں. میں اگر ان کو نہیں دیکھتا ہوتا تو میں ان پہ بات کرنے کا, ہاں جن کو میں نہیں دیکھتا میں ان کی بات بھی نہیں کروں گا, لیکن میں جن کو دیکھتا ہوں میں ان کی بات کروں گا. بالکل میرا حق ہے. اور پبلک ہے, اس کو جو چاہے کہ ہے, تو پبلک سے ہی سب سے اسٹار بنتے ہیں. سارے اسٹار کیسے بنے؟ اگر ہم نہیں یوٹیوب دیکھتے تو کیسے اسٹار بنتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں, تو ہم اسٹار بنے نا اسی وجہ سے. ایک ہے خاتون, پتہ نہیں کہاں سے کرنٹ آیا ہے ان میں, ملیحہ ہاشمی. یار میں تو حیران ہوں کہ مجھے یہ کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ یہ خاتون سوتی بھی ہیں کہ نہیں سوتی ہیں, کھانا کھاتی بھی ہیں کہ نہیں کھاتی ہیں, یہ گھر جاتی بھی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں. لیکن یہ پتہ چل گیا کہ گھر جاتی ہیں کیونکہ بیک گراؤنڈ کبھی جو ہے, اور لائف کرتی ہیں. لائف مطلب آسان چیز نہیں ہے کہ آپ روز لائف کریں اور ڈیلی لائف کریں. مطلب میں ان کو چیتا کہتا ہوں, چیتی کہتا ہوں کہ یہ بہت کمیٹڈ ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ, اور اپنے جو ان کی سوچ ہے اس کے حساب سے وہ کسی کی سوچ کے اوپر چل نہیں سکتی, اور یہ بہت اچھی بات ہے. میں اتنا ڈیلی فالو کرتا ہوں, اتنا میں دیکھتا ہوں کہ شاید ان کے گھر والے اتنا نہ دیکھتا ہوں جتنا میں ان کی ساری, کبھی کبھی تو پرانی بھی ہاتھ لگ جاتی ہیں تو میں پرانی بھی دیکھ لیتا ہوں, یا ریپیٹ بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے پاس جو ان کا میٹر ہوتا ہے وہ بالکل کرنٹ افیئرس جس کو کہتے ہیں, جو مجھے پسند ہے کہ روز کی کیا بات ہے. اب تو اگر ان سب سارے چینلس کو میں نے پورے لاک ڈاؤن 3-3.5 مہینہ نہ کوئی اخبار پڑھا, نہ میں نے کوئی نیوز دیکھی, صرف ان لوگوں کو دیکھا ہے. اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں دنیا میں, پاکستان میں زندہ ہوں اور تمام حالات میرے سامنے ہیں. یہ میرے لیے ایک بہت اچھی چیز مجھے سے نکل گیا. یہ بیٹا کیپ اٹ اپ, بہت ترقی کرو. جس طریقے سے تم کام کر رہی ہو, مطلب یہ کہ اٹس امیزنگ. تم کو بہت دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو, اور یہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں مطلب سب کی ترقی ہو. لیکن جو میں خاص کر جو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا جو فوکس ہے
دن میں 2 ویڈیو کرنا، لائیو کرنا، امیزنگ. ایک مبشر اخوان لگتا ہے وہ کھرا سچ پڑھ رہے ہیں اور ان کا جو اسٹائل ہے وہ ویسے ہی ہے. ہم کتنے عادی ہیں، اتنا دیکھا کہ اب ان کے کوئی نئی چیز بھی کرتے ہیں تو ہم لوگ کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ہم مبشر اخوان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ISPR دیکھنا فرض سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آرم فورسز کی جو ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ ہم کو اپڈیٹ ملتی رہیں، دیکھتے رہیں. میں اس کو خوب دیکھا میں نے. عمران ریاض خان، ان کی میں تعریف کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بولڈ ہیں، بہت اچھے ہیں، بالکل نیوٹرل ہیں، نہ ادھر نہ ادھر. اور دیکھیں جب کوئی نیوٹرل آدمی ہوتا ہے نا، اب جیسے مثال کے طور پر میں پسند کرتا ہوں کہ جب اس حکومت کی تعریف ہو تو، لیکن جب وہ اگینسٹ بات کریں تو وہ بھی سننا پسند ہو. ایسا بھی بندہ ہو جو بالکل یقین ہو کہ یہ نیوٹرل ہے، اگر تنقید بھی کر رہا ہے تو وہ بھی سچ سمجھے. یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے اور ان کو میں 10 میں سے 10 دوں گا نمبر کہ وہ نیوٹرلٹی ان کی نظر آتی ہے ان کے پروگرام کے اندر. ان کی بھی کوریج، ان کا بھی جو ہے انٹرنیشنل بھی وہ کور کرتے ہیں اکثر، اور انٹرنل تو وہ ظاہر ہے اتنے دن سے کر رہے ہیں. ایک تاریخ متین بھی ہیں، وہ بھی ان کا بھی چینل میں کافی دیکھا، اچھا لگا، سمجھ میں آیا، مزہ آیا. اور ان کا ایک جملہ کہ پسند آئے تو لائک کریں، تو یہ بھی ایک اچھا اسٹائل ہے ریکویسٹ کرنے کا کہ بھائی سبسکرائب کریں، اگر پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں. یہ تو میں سوتے اٹھتے بھی، اب اگر کبھی خواب میں بھی میں یہ چیزیں بولتا رہتا ہوں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارا چینل آپ تک نیوز جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے. 3.5 مہینہ جس طریقے سے دیکھا ہے میں فارا صفدر جو ہیں وہ کچھ پہلے پاکستان PTV پہ تھیں، اب تو پھر ظاہر لنڈن وغیرہ میں ان کی کچھ چیزیں وہ نکال کے لاتی ہیں، پرانی چیزیں ہمارے ٹائم کی. اب آپ لوگ تو سب جوان ہیں لیکن ہم تو بوڑھے ہو گئے، تو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں چیزیں جو ہمارے ٹائم میں ہم نے جو چیزیں دیکھی. نیوز کاسٹر سارے ان کے بارے میں ساری مزہ آیا. ایک ہے جناب ایڈوکیٹ عبدالغفار، ان کی نیوز وغیرہ تو اپنی جگہ پہ، جن کا اسٹائل ہے قسم سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یار یہ کہ ابھی مطلب یہ قبر کے یہ جو لاک کے بعد اپنے کسی کو یہ قتل کرنے والے ہیں. اتنا سانس لینا اور اتنا سارا، اور بہت جلدی ساری چیزیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے بس بات ہوئی فوراً ابھی سب کو بتا دو، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے دو. اچھا اسٹائل ہے، ٹھیک ہے، کیپ اٹ اپ. ایک سجاد گونتل صاحب ہیں، ان کو بھی میں نے کافی دیکھتا ہوں. ان کو دیکھ کر کے مجھے تھوڑا سا بابر اعوان کی جھلک آتی ہے، لیکن وہ جس طریقے سے اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے صوفے پہ بیٹھ کر کے بہت اطمینان کے ساتھ ایک بات کو بتاتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے. سب ماشاءاللہ سے چلتا ہے، مطلب دیکھ لیتا ہوں میں. تو یہ جو سارے میں نے ذکر کیے، خدا نخواستہ اس میں تنقید تو کچھ تنقید نہیں ہے، جیسے اپنی طرف سے ایک آڈینس کے طور پر میں نے ڈسکس کیا. میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری زندگی کے جو ہے 4 مہینے، اب تو میں عادت ہی پڑ گئی. لیکن اب جب انسان کی کوئی بیماری ہو جائے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اب میں ان کے دیکھے بغیر سو نہیں سکتا ہوں یا دن گزار نہیں سکتا ہوں. تو ان سب کی تمام موٹیویشن کے بعد میں نے کہا یار میں بھی کچھ جھک ماروں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں بھی کچھ باتیں کیا کروں جو میرے ذہن میں، میرے دماغ میں، جو جیسا پاکستان سوچتا ہوں، پاکستان کو ایسا ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں میں 30 سال باہر رہا، مڈل ایسٹ میں رہا. مجھے اس اپنی دھرتی، اپنی زمین، اپنے وطن، اپنے لوگ، ان کی قدر معلوم ہے. آپ لوگ پاکستان میں ہیں، آپ لوگ کو 1% بھی 2% بھی احساس نہیں ہے. لیکن جو بندہ باہر ہوتا ہے نا، اس کو جو اپنے وطن کی ایک چیز سے جو محبت ہوتی ہے نا، اس کا میں بیان نہیں کر سکتا. میں 30 سال ایسا لگ رہا ہے میں جیل کاٹ کے آیا ہوں. اب مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان سب چیزوں پہ میرا حق ہے. حالانکہ میں کیا ہوں اور دنیا اپنے پاکستان اپنے ساتھ،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے ملٹی نیشنل لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، سارے لوگ دنیا دیکھی ہے، پورے دنیا گھوم چکا ہوں، ہر چیز جانتا ہوں، لیکن مجھے ہر چیز اپنے وطن میں چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر، یہ لوگوں کا تعلیم، ایجوکیشن۔ اب دیکھیں نا، ابھی دیکھیں کس طریقے سے لوگ ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں کو جو ہے بھی لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ایجوکیشن کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ مجھے بہت ہی، خیر بہرحال آگے بات چیت ہوتی رہیں گی، لیکن میں ان تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے میرا جو لاک ڈاؤن جو ہے بڑا اچھے طریقے سے، ورنہ سندھ نے تو کوشش کی تھی کیفیئر لگ جاتا، لیکن میں ڈرتا تھا، میں کہیں کیفیئر لگ گیا تو پھر تو مجھے ان لوگ کو 2 دفعہ دیکھنا پڑے گا۔ میں یہاں پہ یہ چیز سبجیکٹ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، بہت عروج دے، بہت ترقی کرے۔ اتنا آپ لوگ کو، یہ سارے لوگ جن بچوں کے میں نے نام لیے ہیں، ترقی کریں۔ اللہ تعالیٰ پروردگار، اور میری طرف سے اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔